اللہ 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 اللہ۔ میں آج تھوڑا سا مخدوم صاحبان کو ان کے خاندان کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ بہت ساری قریش قوم بیٹھی ہوئی ہے۔ سب سے پہلا تعارف تو یہ ہے کہ ہم سہو خاندان شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اسلام لائے۔ ہم پرتھوی راج کی اولاد ہیں، یہ ہاشم کی اولاد ہے۔ ہمارے آباء و اجداد شہاب الدین غوری سے شکست کھانے کے بعد اس وقت پرتھوی راج کا بہت بڑا علاقہ تھا، تو وہ خاندان ان کا منتشر ہوا، پھیلتے بکھرتے، کوئی سندھ میں گئے، کوئی پنجاب میں گئے، کوئی کہیں گئے۔ ایک شاخ تلمبے میں آئی۔ شیر شاہ سوری کے زمانے میں جو 16ویں صدی ہے، اس میں تلمبے پر سہوؤں کی حکومت تھی، لیکن وہ اس وقت مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ تو میرا تھوڑا سا تعارف ہے۔ ان کا تعارف تھوڑا سا لمبا ہے کہ مجھے محمد مصطفیٰ سے بات شروع کرنی پڑے گی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ سوکھا جواب ہے، ابو ہریرہ 40 سال دی عمر وچ بنیا۔ کتابی جواب میں آپ کو بتاتا ہوں، 40 سال 6 مہینے 10 دن 21 رمضان۔ لیکن میرے نبی کا جواب سنو۔ ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد۔ ابو ہریرہ ابھی آدم کا وجود نہیں تھا اور میں نبی بن چکا تھا۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے، پیدائش کائنات، نہ عرش نہ فرش نہ قلم نہ کرسی نہ زمین نہ آسمان نہ پانی نہ چند نہ تارے نہ جبریل نہ میکائیل نہ اسرائیل نہ اسرافیل نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب نہ پتھر نہ پہاڑ نہ ہوا نہ اگ نہ روشنی، صرف اللہ۔ 1000 سال ایک روایت، دوسری روایت 2000 سال۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ ہن پہلے ایک حدیث میں ہور دساں تاکہ تو انہوں پھر ادھا صحیح طاقت دا پتہ لگ سی۔ آپ نے فرمایا ان لی عند اللہ 10 اسماء، میرے رب نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم و ابو القاسم و طاہا و یاسین۔ ہن تسی سارے بولو یاسین۔ یاسین کیندہ نام ہے؟ اللہ نے رکھیا ہے کیندہ اپنے نبی دا۔ ٹھیک ہوگی گل؟ اچھا، پہلی حدیث کی سنائی کہ ابھی آدم کا نشان بھی نہیں تھا اور میں نبی بن گیا تھا۔ دوسری حدیث کی سنائی کہ 1000 یا 2000 سال پیدائش کائنات تو پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین پڑھی۔ اور یاسین سنو ذرا، یاسین نو قرآن دا دل آکھیا جاندہ ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یاسین مجھے قسم ہے قرآن کی، آپ میرے رسول ہیں۔ آپ وہاں کہا جاتا ہے جہاں لوگ، جیسے آپ لوگ بیٹھے میں کروں آپ لوگ، تو کوئی ہستی کو وجود مل چکا ہے
جس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ میرے رسول ہیں علی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے ساری آدم کی نسل کو دیکھ کر اس میں سے عربوں کو چھانٹا، پھر عرب کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے مضر کو چھانٹا، پھر مضر کی نسل میں اللہ نے قریش کو چھانٹا، پھر قریش کی نسل میں اللہ نے ہاشم کو چھانٹا، اور ہاشم کی نسل میں اللہ نے میرا انتخاب فرمایا۔ اچھا، مجھے ایک فضیلت حاصل ہے، میری ماں بھی مخدوم صاحب کے خاندان سے، مخدوم بہاؤدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے 7 بیٹے تھے، یہ صدر الدین کی اولاد بیٹھے ہیں، ساڑھی ماں کسی اور دی بڑھ دی تھی۔ اچھا، وہ ہمارے جو نانکے ہیں وہ کہتے تھے ہم ہاشمی قریشی ہیں، یہ صرف اپنے آپ کو قریشی کہتے ہیں۔ تو میں نے اس کی جستجو کی کہ ایویں تو گل نہیں بن جاندی، صدیاں تو ہاشمی قریش، انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں یہ کڈے بڑے بندے ہیں، میں انہوں نے دسی جانا، اس قالی وزیر بن کے خوش ہوئے بیٹھے۔ پہلے تھوڑا سا تعارف کر، شاہ رکن عالم فرماتے ہیں کہ محمد بن قاسم کے لشکر کے ساتھ ہمارا خاندان جہاد میں شرکت کے لیے سندھ آیا۔ سندھ کا جو اس وقت فتح کے بعد مسلمانوں نے جو کیپٹل بنایا وہ منصورہ، سانگڑ کے پاس، کوئی سندھی بیٹھا ہو تو اس کو پتہ ہوگا، سانگڑ کے پاس کھنڈر ہیں۔ میں سپیشل گیا اتھو منصورہ ویکھن واسطے، وہاں مسجد کے آثار تھے، وہاں میں نے 2 نفل پڑھے، میرے خیال ہے شاید صدیاں بعد کسی اتھے سجدہ دیتا ہوئے گا۔ مسلمانوں نے منصورہ کو سندھ کا دارالحکومت بنایا، دریائے سندھ آتا تھا اور ایسے ڈیلٹا بناتا تھا۔ ڈیلٹا دا مطلب ہوندہ ہے بے ایک شاخ ایدے گئی، ایک ایدے گئی، اگوا کے رل گئی، اجڑی ویچ جگہ انہوں ڈیلٹا آندے، چھوٹی ہوئے تھا، وڈی ہوئے تھا جزیرہ۔ یہ ڈیلٹا تھا منصورہ، اس پر مخدوم صاحب کے خاندان کو حکومت دی گئی محمد بن قاسم کی طرف سے۔ پھر ایک فرقہ گزرا ہے کرامتا حمدان بن اشعث کرمت اندے چھوٹی ٹانگالا ڈنگی ٹانگالا، اس نے نماز معاف کر دی، شراب حلال کر دی، زنا حلال کر دیا، تو صرف نام کے مسلمان تھے، ویسے وہ نون مسلم تھے۔ انہوں نے منصورہ پہ قبضہ کیا اور ان کو نکالا، تو خواجہ بہاؤدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے جو آبا تھے وہ خارزم ہجرت کر گئے۔ جب محمود غزنوی ملتان پر آیا حملہ کرنے تو وجیہ الدین والد، کمال الدین دادا، جلال الدین پردادا، شمس الدین نسب سنا دوں سرکار، بہاؤدین، وجیہ الدین، کمال الدین، جلال الدین، حسین، عبداللہ، مطرف، خزیمہ، حازم، یہ نا ہیں سرکار دے نسب دے، تو سا اگو اپنا دے ہوتا ہوئے میں یاد کر لی سی۔ حازم، تاج الدین، عبد الرحیم، عبد الرحمن، حبار رضی اللہ عنہ صحابی آگئے، بن اسود، سعید بن ہاشم، مخدوم سے تو ہاشمی تو حالت قریشی آکھی رکھ دے صرف، میں نے ایک گریڈ آپ کو اپ دے دیا ہے کیونکہ میری زندگی تو پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے۔
تو مجھے اس کی جستجو تھی کہ میری ماں بیٹا سی جڑا ہے نا اسی ہیں ہاشمی قریشی. میں کہا اماں جڑی تاریخ دوئی ہے نا او دے جو ہور دوسرا نسب بھی بتاتا ہوں. حبار بن اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزہ بن قصی، وہاں بھی جا کے اللہ کے نبی سے مل جاتا ہے. لیکن یہ جو میں نے بتایا ہے نسب نامہ ہاشم کا، یہ خواجہ محمد حسن بخش قریشی جو حضرت عالی مقام کے 28ویں خلیفہ تھے. 28ویں خلیفہ. دیکھو سانو اسلام ملیا اس گھروں، ساڑھے میراسی آمدن میاں لبک دی خیر، میاں عنایت علی، میاں گانا، میاں جانا، ساڑھی نسل پیڑی پڑھ دین دین اسی 1000-2000 دے دینے ہیں. انہاں سانو اسلام دیتا ہے، اسی ساری پیڑی نہ تو سناتی. حبار بن اسود بن ہاشم، ہاشم پہ آ کے کٹھے ہو گئے. یہ بنو ہاشم ہیں. ہم میرے نبی کی اولاد کا اس سے اعلیٰ مقام ہے جو سادات ہیں، لیکن یہ اس سے کوئی کم نہیں ہے. میں ان سارے قریشی صاحبان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کتنے عظیم خاندان سے ہیں. تھوڑا سا میں سیرت بتاؤں گا ان کے جد اعلیٰ کی. خوارزم سے جب محمود غزنوی ملتان آیا تو حضرت کے پردادا جلال الدین ساتھ آئے، ان کو لے کر آئے. جب انہیں ملتان فتح کیا تو جلال الدین رحمت اللہ علیہ کو کروڑ لال عیسن کا قاضی مقرر کیا. وہاں ان کی وفات کے بعد کمال الدین قاضی بنے. ان کی وفات کے بعد وجیہ الدین قاضی بنے. ان سے پیدا ہوئے شمس الاسلام، شیخ الاسلام، حجت الاسلام محمد زکریا عرف بہاؤالدین.